بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج جو میں واقعہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ہماری زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ آلموسٹ 20 سال پہلے، کیونکہ ابھی میں 30 سال کا ہوں تو تب میں 10 سال سے کم ہی تھا۔ تو ہماری ایک گائے تھی، اس کی ایک بچڑی وہ باہر نکالی، تو تب باہر بیلے کی طرف لوگ صبح نکال دیتے تھے، شام کو واپس آ جاتا تھا مال مویشی جو ہوتا تھا۔ تو وہ پہلی بار نکالی تو وہ اس کو یہ روٹین نہیں تھی، یوز ٹو نہیں تھی لوگوں کی ایسی چیزوں کی، تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ ہمارے گاؤں سے تور سے اس طرف چلی گئی، نتوالا یا چھوٹالا خرد کی طرف آگے گئی۔ تو ہماری نانی اماں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، وہ ایک دو دن تو دیکھا گیا لیکن نہیں آئی۔ تو وہ ہر معاملے میں سنگوئی والے پیر تھے، وہاں پر بیعت تھیں اور وہیں جایا کرتی تھی کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو وہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے ہم پوچھنے کے لیے کہ گائے کدھر گئی، کیونکہ ان کو تو یہی کہانی ہوئی تھی کہ پیر صاحب جب آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو ان کی اندر والی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ غیب کا سارا معاملہ جان لیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور وہ پڑھا کرتی تھی کہ قلم ربانی ہتھ ولیاں دے، جو چاون وہ لکھن، تے رب ولیاں نو طاقت دیتی لکھیو لیکھ مٹاون۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک مدت کے بعد آخری وقت میں جب میں ان کو بتایا کرتا تھا تو تھوڑا تھوڑا وہ سمجھ جاتی تھی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو تب ہم بھی ایسے ہی تھے، جاہل کے جاہل۔ تو پیر صاحب کے پاس جب گئے تو پیر صاحب سنگوئی والے، تو انہوں نے نا ایسے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر ایسے کیا، پھر سر اٹھایا اور کہا مائی پریشان نہ ہو، چلی جا گھر، اس کارنر سے نا اس گٹھوں بچھی آ جائے گی۔ تو واپس آ گئے۔ مجھے اتنا یاد ہے، آدھی چیزیں اس میں سے، آدھی سے زیادہ چیزیں یاد ہیں، جو نہیں تھی تو میں نے والدہ ماجدہ سے پوچھی کہ یہ واقعہ کیا کیا ہوا تھا ایسے ایسے، تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ وہ تو بڑی تھی، ان کو صحیح ایگزیکٹلی پتہ ہے۔ جو چیزیں مجھے یاد تھی وہ میں نے ان سے باقی پوچھ لی۔ تو ایکچولی جو نانی اماں کے ہمارے بھائی تھے، بابا فضل الدین، بابا مینا کوڑی والا، تو وہ اس بچی کو ڈھونڈتے رہے اور انتھک منتیں کر کے ایک دن، دو تین دن کی جتنی بھی، انہوں نے وہ اس طرف ہی جا کے ایک ڈیرے سے دوسرے ڈیرے، دوسرے ڈیرے سے تیسرے ڈیرے، تیسرے ڈیرے سے چوتھے ڈیرے، کہیں جہاں پائی اور وہاں سے وہ ڈھونڈ کے لے کے آ گئے اسی رستے سے۔ اب وہ ساری محنت اور سارا کریڈٹ جو تھا وہ جانا تو چاہیے تھا بابے مینے کو، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے اور ایمان پہ استقامت دے اور صحت کاملہ عطا کرے، ابھی تک الحمدللہ وہ زندہ ہے۔ تو کریڈٹ تو جانا چاہیے تھا ان کو، لیکن وہ کھاتے چلے گیا کس کے؟ پیر صاحب کے۔ بیبے کہتی ہے تکی پیرا کیا سی نا ایس گٹھو آئے گی، پیرانو لو ہو جاندی ہے، کہ پیر صاحب نے کہا تھا نا کہ اس طرف سے آئے گی، تو دیکھو ادھر سے ہی آ گئی ہے۔ وہ پیر صاحب کو روشنی ہو جاتی ہے، غیب جان لیتے ہیں۔ تو بھائی کوئی پیر صاحب کو لو نہیں ہوئی۔ اب ہمیں پتہ چلا جب ہم نے قرآن پاک پڑھا کھول کر تو سمجھ آئی کہ پیر صاحب نے ہمارے ساتھ آہت کیا تھا، پیر صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور جھوٹ بولا تھا، اور جو انہوں نے وہ ایسے ایسے کیا تھا نا، وہ ایسے ہی بس ایسے کیا تھا، نہ انہیں لو ہی تھی نہ انہیں شو ہی تھی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران ورس نمبر 179 میں، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم میں سے کسی کو لو دے۔ ہاں یہی مطلب ہے، کیونکہ یہ لو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی آنکھیں یہ والی بند ہوئیں، اب یہاں پر میں کمرے میں صرف دیکھ سکتا ہوں، جب کھلی آنکھوں سے آنکھیں بند کروں گا تو کمرے کے باہر دیکھوں گا، جس کو لو ہوتی ہے، تو یہ تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ایکسیپٹ اللہ کے نبیوں سے۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں دھا لگایا، اور بہت سے معصوم لوگ ہیں جو بھی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے معاملات پوچھنے کے لیے، تو یاد رکھیں وہ آپ کو بھی دھا لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا ہے چیپٹر نمبر 3 میں 179 میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے
کہ وہ تم میں سے کسی کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے غیب پر مطلع کرے۔ تو تمہارا کیا کام ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو بھائیو، یہ اولیاء کی گستاخی نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی بھی مان کے چلیں گے کہ وہ جانتے ہیں تو یہ اللہ عز و جل کی گستاخی ہو جائے گی، قرآن کی گستاخی ہو جائے گی۔ تو اس لیے پیارے بھائیو، مومن بنیں اور بکش مسلمان بنیں اور کتاب کو مانیں، ان واقعات سے نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا کچھ بھی کر سکتا نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں، نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے اللہ کے انبیاء کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نانی اماں کی مغفرت کرے۔ آخری ایام میں وہ کافی بہتر ہو گئی تھی میرے کہنے پہ، جب تک میں بڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ مومنہ عورت تھی، نماز 5 جگانہ پڑھتی تھی اور قرآن پاک ماشاءاللہ موٹے حرفوں والا پڑھا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور وہ پیر صاحب کی بھی اللہ مغفرت کرے، انہیں معاف فرما دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔